اللہ نے اپنے کلام قرآن کو عربی جامہ پہنا کر بھیجا، انسان کو جسم کی بناوٹ میں ڈھال کر بھیجا۔ کلام کا میڈیم معمول عربی الفاظ ہیں اور روح کا میڈیم معمول جسم ہے۔ جسم حرکت کرتا ہے کیونکہ اس میں انسان موجود ہے۔ قرآن متحرک کرتا ہے کیونکہ اس میں کلام موجود ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ اور جب انسان میں کلام شامل ہو جائے، انسان اور کلام مل جائیں تو ایسا انسان عامل ہو جاتا ہے، علم والا ہو جاتا ہے، عقل والا ہو جاتا ہے۔ کلام روح ہے، عربی زبان اس کا جسم ہے۔ انسان روح ہے، جسم اس کا وجود ہے۔ یہ حواسوں کی کائنات دکھتی ہے مشاہدوں سے، تو ہر حقیقت کے آگے ایک مشاہدہ ہے، ایک میڈیم بنا دیا گیا ہے اس حقیقت کا، اور میڈیم سے ہٹ کر اگر حقیقت کا مشاہدہ کرنا ہو تو احساس لطیف تر اس کا میڈیم ہے۔ جسم روح کے بنا بے جان ہوتا ہے، مردہ کہلاتا ہے، بے حس کہلاتا ہے، بے شعور بے عقل کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے کلام میں اس جامے میں اترنے کی کوشش کرو، اس پہناوے کی کوشش کرو، تاکہ تمہاری روح کی تشکیل، تمہاری تکمیل پوری ہو سکے، ورنہ سفر ادھورا ہے، منزل اوجل ہے۔ اسی طرح تمہاری خواہشات میڈیم ہیں جو تمہیں وقتاً فوقتاً ظاہر کرتی رہتی ہیں کہ تم کون ہو۔ جب کلام کسی انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے تو خواہشات اس کلام کے زیر اثر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی اپنی ذات پہ ہوتی ہے۔ اس انسان کی جس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہ ہو، دنیا بے معنی ہو کر رہ جائے اگر جینے کی بنیادی بیسک یہ لوازمات، حواس، سینسز انسان میں موجود نہ ہوں۔ انسان اہمیت دیتا رہتا ہے اپنے وجود سے باہر کی دنیا کو، اور اپنے اندر کی دنیا کو تکتا ہی نہیں کہ اگر تکنے کو آنکھیں ہی نہ ہوتی، سننے کو کان ہی نہ ہوتے تو باہر کے نظارے، باہر کی دلکش آوازیں تمہارے لیے کچھ بھی اہمیت نہ رکھتی۔ تم باہر کی دنیا کو اہمیت دیتے ہو، جبکہ باہر کی دنیا محتاج ہے تمہاری ذات کی حقیقت کی۔ تمہاری حقیقت بنا سماعت کے ہو تو دنیا تمہاری بہری، تمہاری حقیقت بنا بصارت کے ہو تو دنیا تمہاری اندھی، کیونکہ کسی شے کو دیکھنے کا میڈیم تمہاری آنکھیں، کسی شے کو سننے کا میڈیم تمہارے کان۔ کان ہوں گے تو سننے کا مرحلہ ہوگا، آنکھ ہوگی تو دیکھنے کا مرحلہ ہوگا۔ ان نعمتوں کے بعد تم شروع ہوتے ہو، اور یہ نعمتیں رب پاک سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدر نہ جانی جس طرح کہ جاننا چاہیے تھی، قدر نہ جانی۔ اے اللہ، ہر بار دیکھنے پہ تیرا شکر، ہر بار سننے پہ تیرا شکر، لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ بار تیرا شکر، ایک ایک پلک جھپکنے پہ تیرا شکر۔ تو یاد رکھو بہن بھائیوں کہ تم میڈیم ہو، ایک معمول ہو۔ اپنے عامل کو پہچانو، اپنے اندر متحرک ہر حواس کے پیچھے موجود سبب کو پہچانو۔ یہ سبب بھی میڈیم کے میڈیم ہیں اور میڈیم کے بھی سبب ہیں۔ ہر شے جوڑے کی شکل میں ہے، وجود کی دنیا سے باہر کی بھی اور وجود کی دنیا کے اندر بھی، اور واحد ذات صرف ایک ہے جو رب العالمین ہے، جس نے سبب عطا کیے، سبب کے پیچھے قوت عطا کی، قوت کے پیچھے امر عطا کیا۔ اس امر کو، اس روح کو، اس تاثیر کو، اس کلام کے جامے کو خود میں اتار لو۔
یا اس جامے میں اتر جاؤ تو ہاتھ میں صفت آ جائے گی، کلام میں صفت آ جائے گی، حرکت میں صفت آ جائے گی، وہ صفت جسے رب پاک فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں ایسے انسان کی۔ بولتا وہ ہے مگر کلام رب کا ہوتا ہے، الفاظ رب کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے کلام میں اس جامے میں اترنے کی کوشش کرو، اس پہناوے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری تشکیل، تمہاری تکمیل پوری ہو سکے، ورنہ سفر ادھورا ہے، منزل اوجھل ہے۔